Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn 21st century skills. This century which is ongoing is 21st century and in order to live in 21st century in a better way we need these 21st century skills. So what are these? First of all, the introduction. The 21st century skills are essential for success in today's fast-paced technology-driven world. آج کل کی جو بہت تیز سے چلتی ہوئی دنیا ہے اور ٹیکنالوجی ڈرائیون دنیا ہے جس کو ٹیکنالوجی چلا رہی ہے اس میں 21st سینچری اسکلس بہت امپورٹنٹ ہیں سکسیس کے لیے, کامیابی کے لیے. کوئی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ اسکلس ان میں لازمی ہونی چاہیے. ابھی سم کی اسکلس ہیں, کچھ اہم اسکلس جن میں ہم کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں. نمبر 1 پر ہے کریٹیکل تھنکنگ یعنی کہ تنقیدی سوچ. Analyzing information, evaluating evidence and making informed decisions. پہلی بات ہے کہ انفارمیشن کو انالائز کرنا, انفارمیشن کو سمجھنا کہ کوئی بات اگر ہمارے سامنے آئی ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ تنقیدی سوچ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, کہ انفارمیشن کا تجزیہ کرنا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے کس طرح سے. نمبر 2, ایویلیویٹنگ ایویڈنس. ایویڈنس کو ایویلیویٹ کرنا, کوئی ایویڈنس ثبوت ملا ہے تو اسے ایویلیویٹ کرنا, اسے پہچاننا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اس کا مقصد کیا ہے. اینڈ میکنگ انفارمڈ ڈیسیجنس, اور صحیح والے فیصلے کرنا. دس از کالڈ کریٹیکل تھنکنگ. اینالائز, انفارمیشن کو اینالائز کرنا, ایویڈنس کو ایویلیویٹ کرنا اور صحیح والے انفارمڈ ڈیسیجنس بنانا. نمبر 2 پر ہے کریٹیوٹی یعنی تخلیق. جنریٹنگ انوویٹیو آئیڈیاز اینڈ سولوشنز. کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ کچھ بالکل نیا سوچنا, آؤٹ آف دا باکس سوچنا, جو اور کوئی نہیں سوچ سکتا آپ اسے سوچ سکیں. دس از کالڈ کریٹیوٹی. کریٹیوٹی میں آپ کو نئے آئیڈیاز اور مختلف سولوشنز آپ کے مائنڈ میں آتے رہتے ہیں, وہ کریٹیوٹی ہے. ابھی انوویٹیو آئیڈیاز کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی چیز میں آلریڈی ایک آئیڈیا تھا, ایک پین ہے, پین میں آلریڈی آئیڈیا ہے کہ ہم نے لکھنا ہے, وہ ایک کریٹیوٹی تھی پہلے والے شخص کی کہ اس نے ایک پین بنائی جو لکھ سکتی تھی, یا پھر ایک فیدر لیا جس سے وہ لکھ سکتا تھا. پھر ایک نیا آئیڈیا آیا کریٹیوٹی سے کہ ایسی ہونی چاہیے کہ انک اس میں ہی ہونی چاہیے, ایسے بھر کے یا کہیں اور سے انک نہیں لانی چاہیے, اور پھر اس میں آلریڈی انک پڑ گئی. اور اس کے بعد پھر بال پین آئی تو بال پین میں آلریڈی انک ہوتی تھی, اور بال پین کبھی کبھی انک چھوڑ دیتی تھی. تو پھر جیل پین آئی, جیل پین تب تک انک نہیں چھوڑتی جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ اور کوئی آئیڈیاز اس میں آ جائیں ایک ہی پین والے آئیڈیا میں تو اسے کریٹیوٹی کہتے ہیں. نمبر 3 پر ہے کولیبریشن. کولیبریشن یعنی کہ تعاون. ابھی تعاون بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے جو ایک دوسرے میں ہونی چاہیے. ورکنگ افیکٹولی ود ادرس, دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر سکنا. بلڈنگ اسٹرانگ ریلیشن شپس, اور کولیبریشن میں اچھے ریلیشنز بنا پانا. دس از کالڈ کولیبریشن. یعنی کہ اگر آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں, کرکٹ ٹیم ہے, تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا. آپ کو کسی کا بیہیویئر پسند نہیں آ رہا, پھر بھی اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے کوئی بھی چیز. یا آپ کسی اسکول میں کام کرتے ہیں ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل, تو سب کو کولیبریٹیولی لے کر جانا ہوگا تاکہ سب کام کریں اور کام میں خوش بھی ہوں. دس از کولیبریشن. نمبر 4 پر ہے کمیونیکیشن یعنی کہ مواصلات, رابطہ, بات چیت. ایکسپریسنگ آئیڈیاز کلیئرلی بوتھ وربلی اینڈ ان رائٹنگ. اپنے آئیڈیاز بالکل واضح طریقے سے بیان کر پانا, لفظوں میں بھی, وربلی بھی اور رائٹنگ میں بھی, کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ وہ کلیئرلی بتا پائیں گے تو آگے والے بندے کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور پھر اچھی سی کمیونیکیشن ہوگی اور پھر ایک حل نکلے گا کہ کیا کرنا ہے. نمبر 5 پر پرابلم سالونگ یعنی کہ مسائل کو حل کرنے کی اسکل. آئیڈینٹیفائنگ پرابلمس, انالائزنگ ڈیٹا اینڈ فائنڈنگ سولوشنس. پرابلمس کو سب سے پہلے سمجھنا اور ڈیٹا کو انالائز کرنا, اس کا تجزیہ کرنا, اور پھر سولوشنس کو فائنڈ کرنا کہ اس سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.